السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تکریم کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا احترام، توقیر اور تکریم ایمان کا جز اور حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ان کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے ذریعے تم تلاش کرو۔ کس طریقے سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے کیسے ہمیں محبت کرنی ہے، وہ قرب تم تلاش کرو۔ اسی طریقے سے آپ کے اہل بیت سے اللہ تبارک و تعالی بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اہل بیت سے محبت کرتا ہے، آپ بھی محبت رکھیے۔ لہذا اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں بھی اس سے محبت رکھنی چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی على عاتقه يقول اللهم انی احبه فاحبه۔ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ کون سی دعا؟ اے اللہ رب العالمین، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے، اور آپ کے اہل بیت سے بغض، آپ سے بغض رکھنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تؤذونی فی عائشہ، اے مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ۔ عائشہ کے علاوہ اور کسی بیوی کی بستر پر وحی کا نزول نہیں ہوا، صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر ہی قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اور ام سلمہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ایذا رسانی اس پر اللہ تبارک و تعالی سے حضور معافی مانگتی ہوں، میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتی ہوں اگر میرے طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، چھوٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے محبت نہیں کروں؟ بیٹی کیا میں تمہیں اس سے محبت نہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹی سے کیا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے بھی تم محبت کرو۔ انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا میں تمہیں اس سے محبت نہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں۔ یہ پیغام لے کر ام المومنین کی طرف لوٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عائشہ سے محبت کیا کرو۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں بتلائیں۔ تو گویا کہ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کریں اور اہل بیت کی تکریم کریں، ان کا عزت اور احترام کریں، یہ ساری چیزیں کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔